اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، یہ جمادی الثانی کا برکتوں والا عظمتوں والا ماہ مبارک ہے، اور جب سے یہ ماہ مبارک آیا ہماری گفتگو کا عنوان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان رہا، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بندہ نچیز کو کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سن سنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پہ گفتگو کرنے کے لیے مختلف موضوعات ہیں، آپ کی زندگی کے مختلف شعبہ جات ہیں کہ آپ کی اسلام کی خاطر قربانیاں کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت کیسی تھی، اور آپ کا صدقہ و خیرات کیسا تھا، آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کیسا تھا، مختلف موضوعات ہیں، اور جس عنوان کو دیکھتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک سے آگے آگے نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنے بعد کسی کا ذکر کرتے، امت میں سے اپنے بعد کسی کا ذکر کرتے، تو پھر آپ اپنے نام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نام ذکر کرتے۔ اس طرح کے کئی واقعات احادیث میں آتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کیا، کوئی مسئلہ پوچھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1 مہینے کے بعد آنا، پھر تجھے مسئلہ بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں 1 مہینے کے بعد آؤں اور آپ یہاں موجود نہ ہوں، آپ کو نہ پاؤں، تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 مہینے کے بعد جب تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر یہ مسئلہ ابوبکر صدیق سے پوچھ لینا۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا کہ مسئلہ پوچھنا ہے، 1 مہینے بعد آ جانا، اگر مجھے نہ پاؤ تو پھر ابوبکر صدیق سے پوچھ لینا۔ اس سے حضور علیہ السلام نے اپنے مثال کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اور امت کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ میرے بعد جس نے امت کو سنبھالنا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور جب نماز پڑھانے کا مسئلہ تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر سے کہو کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو اپنے بعد حضور علیہ السلام نام ابوبکر صدیق کا لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ اتنی اپنی جان سے بھی محبت نہیں تھی جتنی آقا سے محبت ہے۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذات سے بھی بڑھ کے حضور علیہ السلام سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان کسی بات پر کچھ جھگڑا سا ہو گیا۔ یہ بشری تقاضے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، تو میاں بیوی کے درمیان کچھ ایسی باتیں کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کا جو
گھر کی زندگی ہے، اپنی ازواج کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک ہے اس کو بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضور علیہ السلام ان سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، ڈانٹا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے نرمی کے ساتھ اس معاملہ کو حل کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر یہ ہمارا مسئلہ طول پکڑ ہی گیا ہے تو کسی کو حکم نہ بنا لے، ثالث مقرر نہ کر لے کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، کسی کو ثالث مقرر کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس کو کریں؟ ساتھ ہی حضور نے فرما دیا ابو عبیدہ کو کر لیں۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی وہ تو آپ کا غلام ہے، تو وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے تو آپ ہی کی بات کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تیرے باپ ابو بکر کو ثالث مقرر کر لیں۔ ہاں جی یہ ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا لیا۔ صدیق آئے اور ان کو حضور علیہ السلام نے اپنے اور حضرت عائشہ کے درمیان بٹھا دیا، اور بٹھا کر حضور علیہ السلام نے اب مسئلہ تو بیان کرنا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جلدی سے یہ بات کہہ دی، کہا کہ آپ اب ان کو بتائیں اور سچ سچ بتانا۔ یہ حضور کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا۔ یہ کوئی بے ادبی کا نظریہ نہیں تھا جیسے ہم آپس میں میاں بیوی بے تکلف ہوتے ہیں اور بیوی اور خاوند کا جھگڑا ہو جائے تو پھر جب بات کرنے کا موقع ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح آپ نے اب سچ سچ بتانا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا۔ جب کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو مارنا شروع کر دیتے۔ حضور علیہ السلام درمیان میں آ گئے، حضرت ابو بکر کے سامنے آ گئے اور آپ نے ساتھ یہ جملہ کہا عائشہ تو ان کو کہتی ہے کہ سچ سچ بولنا جنہوں نے کبھی سچ کے علاوہ کوئی لفظ نکالا ہی نہیں۔ اب دیکھیے یہ حضور سے ابو بکر صدیق کی محبت کہ حضور علیہ السلام کے خلاف ایک جملہ بھی گوارا نہیں کیا ہے کہ تو ان کے بارے میں اگرچہ تیرا نظریہ یہ نہیں ہے بے ادبی کا، لیکن تو ان کو کہہ رہی ہے کہ جو کبھی سچ کے علاوہ لفظ نکالتے ہیں زبان سے انہیں تو کہہ رہی ہے کہ سچ سچ بتائیے گا۔ تو پھر حضور علیہ السلام درمیان میں آ گئے، مارنے سے بچا لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے آپ چلے جائیں، آپ کو ہم نے یہاں اس لیے نہیں بلایا ہے کہ آپ سرزنش کریں اور ماریں کسی کو، ہم نے تو بلایا تھا کہ آپ ثالث ہے فیصلہ کیجیے، آپ چلے جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے بات کی اور کہا دیکھا نا تو نے کہا تھا ابو بکر کو ثالث مقرر کر لیتے، ابو بیدہ کی بات کی تھی تو تم نے کہا وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا غلام ہے تو وہ فیصلہ آپ ہی کے حق میں کرے گا، تو ابو بکر کو بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھا نا اگر درمیان میں نہ آتا تو مجھے مار پڑ جانی تھی۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس طرح کی بات کر کے ان کو ہنسا بھی دیا، وہ جو مسئلہ تھا اس کو بھی دور کر دیا۔ اب یہ ہنسی باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے، جب آئے دیکھا کہ حضور اور حضرت عائشہ ہنسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ آقا پہلے اپنے جھگڑے میں مجھے شریک کیا تھا، اب اپنی سلو میں بھی مجھے شریک کر دیا۔ تو یہ واقعات اس طرح میاں بیوی کے بھی ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے کس طرح حسن اخلاق کے ساتھ اس مسئلے کو بھی حل کر لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے جو محبت ہے اس کا اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسا اظہار ہو۔ ایک جملہ بھی حضور کے خلاف برداشت نہیں کیا ہے، اور جب باپ نے کہا تھا تو اس کو تھپڑ مار دیا حضور کی محبت میں آ کر، اور حضور کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگے آقا اگر آج میں اپنے باپ کو مار کے آیا ہوں، حضور نے فرمایا ایسا میں کرنا آئندہ۔ عرض کیا آقا اگر تلوار ہوتی تو باپ کا سر ہی اتار دیتا، اس نے آپ کے خلاف بات کی۔ اتنی محبت حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی اسلام میں بہت سی قربانیاں پیش کی اسلام کے لیے۔ وہ دور تھا کہ جب حضور علیہ السلام اعلانیہ طور پر ابھی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، چھپ کر اندر بیٹھ کر تبلیغ کی جاتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق حضور کے سامنے بیٹھے ہیں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے میں جاؤں اور وہاں جا کر اعلانیہ طور پر آپ کے اللہ کے سچے رسول ہونے کا اعلان کروں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کروں۔ حضور نے سمجھایا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اعلانیہ طور پر اس چیز کا اظہار کیا جائے، ابھی رہنے دو۔ انہوں نے پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ جب ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم چھپ چھپ کر عبادت بھی کریں، چھپ چھپ کر لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، اعلانیہ طور پر تبلیغ ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تیرا دل چاہتا ہے تو اپنی چاہت پوری کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں آ گیا اور یہاں کفار مکہ، کفار قریش بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کیا ہے، قریش والو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا شروع کر دیا، میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ اعلان کیا تو وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی، ڈنڈا آیا، کوئی اور چیز آئی، جوتا پکڑا، انہوں نے پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا کہ ایک بدبخت نے جوتا پکڑا اور آپ کے چہرے پر اس نے ضربیں لگائی۔ ایک بدبخت آپ کے کیونکہ گر پڑے تھے اور سینے پر چڑھ گیا اور اوپر کودنا شروع کر دیا، جیسے ان کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ سوج گیا اور چہرے کی حالت علماء ذکر کرتے ہیں ایسی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آنکھ کدھر ہے، ناک کدھر ہے، ہونٹ کدھر ہے، ایسا چہرہ برابر کر دیا مار مار کر۔ اور آپ کے جو رشتہ دار تھے انہیں پتہ چلا، وہ آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا، گھر لے گئے، کلمہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، آپ کو گھر لے گئے، آپ کی والدہ کے حوالے کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر اب فوت ہو جائے گا، اتنا مارا تھا کہ یہ اب بچے گا ہی نہیں، یہ انہوں نے تصور کر لیا، گمان کر لیا۔ تو انہوں نے کعبے میں آ کر اس بات کا اعلان کیا کہ جس نے ہمارے اس آدمی کو، ابو بکر کو، جس نے ضربیں لگا کے چہرے پر مارا ہے اور جو ان کے سینے پہ چڑھ کر کودا ہے، ان بدبختوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ انہوں نے کعبے میں آ کر بات کی۔ وقت گزرا، ادھر آپ کی والدہ آپ کے پاس تھی، تھوڑی سی آپ کو جب ہوش آئی، انہوں نے چاہا کہ پانی آپ کے منہ میں ڈالیں، تو آپ نے آگے ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ پہلے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب دیکھیے یہ ادھر جان جا رہی ہے، وہ جان سے مار رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں بتاؤ پہلے میرے آقا کا کیا حال ہے۔ حضور علیہ السلام کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تبلیغ کی ہے تو مجھے مارا ہے، کہیں میرے آقا کو بھی نقصان نہ پہنچائے ہو، بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اور 3 دن گزرے، جب سنبھلے کچھ، چلنے پھرنے کو پہنچے، 3 دن کے بعد پھر کعبے میں آ گئے اور آ کر پھر اعلان کرنا شروع کر دیا ہے، قریش والو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پھر پڑھا، پکڑا، مارا آپ کو، پھر ویسی ضربیں لگائی گئی، آپ کو اٹھا کر آپ کے رشتہ دار پھر لے گئے، ماں کے حوالے کیا، اس کو سنبھالو۔ اور وہ یہ پھر کہہ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، اس کو اپنی فکر ہی نہیں ہے، بار بار ان کے نام پہ مار کھاتا ہے اور بار بار انہی کا نام لیتا ہے، ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ لیکن جب باہر نکلے تو پھر ایک جو خونی اور خاندانی رشتہ تھا اس کی
وجہ سے مجبور ہو کر اعلان کر رہے تھے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہ اپنی محبت کا اظہار ادھر ابو بکر سے کر رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو جب بھی ہوش آ رہا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ بتاؤ میرے